21ویں صدی میں ہمارے کاموں کو آسانی سے انجام دینے کے لیے ہمارے پاس بہت ساری سہولیات موجود ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگوں کے پاس اتنی سہولیات موجود نہیں تھی، جیسا کہ ان کو ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کے لیے خطوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے اس دور میں یہی کام بآسانی موبائل سے کیے جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی نسبت بیماریوں، ایکسیڈنٹ سے ہونے والی انجریز اور اسی طرح اور خطرناک بیماریاں اب ٹیکنالوجی کے ذریعے بآسانی ٹریٹ کی جاتی ہیں۔ آج کی صدی کے لوگ جس طرح اپنی بیماریوں کا علاج ٹیکنالوجی کے ذریعے بآسانی کرواتے ہیں، اس طرح پرانے زمانے کے لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے سپر نیچرل طریقہ کار اور سپرسٹیشیس بلیف رکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ رومنز اپنے مریض کی جان بچانے کے لیے اپنے دیوتاؤں کے لیے بلی چڑھاتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ کسی بھی جانور وغیرہ کی بلی چڑھا کر ان کے مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس وقت جب تک کہ میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، لوگ بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے مختلف قسم کے تجربے کرتے رہتے تھے، جو کہ بہت ہی دردناک اور خطرناک ہوا کرتے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی خطرناک اور دردناک طریقوں کے بارے میں بتائیں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ نمبر 1، بلڈ لیٹنگ۔ دوستو، یہ پرانے زمانے میں استعمال کی جانے والی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، جسے دو طرح سے اپلائی کیا جاتا تھا، ایک لکڑی یا میٹل کے تیز اوزاروں سے اور دوسرا لیچ کے ذریعے۔ دوستو، لیچ اکثر ندیوں میں پائی جاتی ہے، جو ہمارے جسم سے چپک کے ہمارا خون چوستی ہے۔ دوستو، یہی لیچ ڈاکٹرز مختلف بیماریاں ٹھیک کرنے کے لیے مریضوں پر استعمال کرتے تھے۔ دوستو، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ آج کے اس دور میں بھی میڈیکل پریکٹسز ایسی ہیں جو لیچ کی مدد سے کی جاتی ہیں۔ دوستو، علاج کے اس طریقہ کار کا سب سے پہلا استعمال ایجپٹ میں شروع ہوا تھا۔ دوستو، اس زمانے کے ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، حتیٰ کہ آپ کو سر میں درد بھی ہے، تو اس کی صرف اور صرف جو وجہ ہے وہ آپ کے جسم کے اندر موجود گندا خون ہے۔ ڈاکٹرز کا یہ ماننا تھا کہ اس گندے خون کو نکالنے پر آپ کی وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر اسلام میں اس کو دیکھا جائے تو بیماری ٹھیک کرنے کے اس طریقے کو حجامہ کہتے ہیں، جو کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ نمبر 2، لیبوٹمی۔ دوستو، یہ علاج کا ایک ایسا طریقہ تھا جس میں ایک کیل کو آپ کی آنکھوں اور آپ کے اسکل سے گزار کر آپ کے دماغ میں ڈالا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے آپ کے دماغ میں موجود پری فرنٹل کورٹیکس، جو کہ دماغ کے فرنٹل لوب سے کنیکٹ رہتے ہیں، کو چیر کر یا کاٹ کر ڈسکنیکٹ کیا جاتا تھا۔ اسی خطرناک طریقہ علاج کو لیبوٹمی کہا جاتا تھا۔ دوستو، یہ طریقہ کار لوگوں کے پاگل پن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دوستو، واقعی میں یہ ایک خطرناک ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے مریض اپنے دماغ کے فرنٹل لوب کھو دیتے تھے۔ دوستو، یہ ایسے لوپس ہوتے ہیں جو ہماری پرسنالٹی کو کنٹرول کرتے ہیں اور کسی بھی انسان کے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ دوستو، ان لوپس کو ڈسکنیکٹ کرنے سے آپ ریزننگ، ججمنٹس اور کسی بھی شخص سے کمیونیکیشن کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ مثال کے طور پر، آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو آپ اپنے سامنے بیٹھے شخص سے کھانا بھی نہیں مانگ پائیں گے۔ دوستو، اس حد تک یہ ایک خطرناک طریقہ علاج ہوا کرتا تھا۔ نمبر 3، ٹریپ پیننگ۔ دوستو، علاج کا یہ طریقہ کار 5000 سال پرانا ہے۔ دوستو، امیجن کریں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے دانت کو روٹ کنال کے لیے جائیں اور ڈینٹسٹ آپ کو بغیر انتھوزیا دیے آپ کے جبڑے میں موجود کیڑے لگے ہوئے دانت کا روٹ کنال کرے۔ دوستو، پرانے زمانے میں اس طریقہ علاج کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بہت دردناک ہوا کرتا تھا۔ دوستو، یہ ایک ایسا طریقہ علاج تھا جس میں آپ کے سر میں سوراخ کر کے آپ کی بلائنڈنس اور مینٹل النس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ دوستو، علاج کا یہ طریقہ کار اس وقت فائدہ مند ثابت ہوا تھا، لیکن بغیر انتھوزیا کے یہ ٹریٹمنٹ کتنی دردناک ہوتی تھی، اس بات کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ بالکل بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ بغیر انتھوزیا دیے آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کی دماغ کے اندر سوراخ کیے جائیں اور بعد میں ان سوراخ کو بھرا بھی نہ جائے۔ دوستو، واقعی یہ طریقہ کار بہت دردناک اور خطرناک ہوا کرتا تھا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔